دنیا میں بے شمار ایسے فنکار گزرے ہیں کہ ان کی شہرت نے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔ اس صف میں بہت سے شاہ سوار ہیں۔ مختلف ادوار میں، مختلف اصناف میں لوگ اپنے فن کے جوہر دکھاتے رہے ہیں اور داد و تحسین وصول کرتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ سیرت میں نام کما گئے تو کچھ صورت میں، تو کچھ اپنے کام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام نہایت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے صحیح مقام پر اپنے فن کے جوہر دکھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ مگر کچھ خوش نصیب ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ ان کے کام اور ان کے نام اور ان کے کام کرنے کی جگہ کے سبب دنیا جہان کی عزت، شہرت، کامیابیاں ان کے نصیب میں سمیٹنا لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان ہر سال خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتے ہیں۔ جو عمرہ اور سالانہ زیارت کے سلسلے میں جاتے ہیں اور غلاف کعبہ کو چومنا باعث برکت و رحمت سمجھتے ہیں، تو اس شخص کا کیا مقام اور اس کے احساسات و جذبات یہ ہوں گے جو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے سارے سال ہا سال کام کرتے ہیں۔ غلاف کعبہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک شاہکار تیار ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب یہ ہوگا وہ شخص جس کے نصیب میں خانہ کعبہ کے غلاف کی خطاطی کا شرف لکھا ہو۔ یہ سب بلا شبہ رحمت پروردگار عالم جل جلالہ یہ ہے جو اپنے بندے کو عزت و رفعت سے نوازتا ہے اور اپنے کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے۔ آج ہم اسی خوش نصیب خطاط اعظم کے زندگی کے اوراق اور اس کے نشیب و فراز، جہد مسلسل، محنت، مشقت، مستقل مزاجی، فنی مہارت، کامیابیوں اور ناکامیوں کے سفر کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی ہے مختار عالم مفیض الرحمان محمد اسماعیل شوقدار صاحب۔ آپ نے 1962 میں بنگلہ دیش میں جنم لیا اور آپ کے والد صاحب نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کی۔ تمام تعلیمی مراحل مکہ مکرمہ میں طے پائے۔ اس میں پرائمری، انٹرمیڈیٹ، سیکنڈری، یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم تک کے تمام مراحل مکہ مکرمہ میں ہی طے پائے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ غلاف کعبہ فیکٹری کے ماہر خطاط ہیں جو 2002 سے آج تک یہ مبارک فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 1980 میں انسٹیٹیوٹ آف دارالارقم سے گریجویشن کیا جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ 1993 میں ام القری فیکلٹی آف ایجوکیشن سے بیچلر کی ڈگری وصول پائی جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ 2002 میں مکہ مکرمہ میں ماسٹرز آف آرٹ ایجوکیشن عربک خطاطی میں کیا۔ 2003 سے 2012 تک 2 لائسنس قرآن پاک کے مدرسہ کے وصول پائے جو شیخ فواد مصطفیٰ صاحب کے شاگرد تھے۔ شیخ ابراہیم الاخضر پہلے امام تھے جو مسجد نبوی کے سابقہ اماموں میں سے ایک ہیں۔ 1996 سے 2000 عیسوی تک ام القری یونیورسٹی آف ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ایجوکیشن میں 5 برس تک بطور خطاطی کے استاد رہے۔ اس دوران ام القری یونیورسٹی میں بہت سے کورسز کروائے جس میں آپ نے
بڑھ چڑھ کر فنی جوہر طلباء و طالبات کو سکھاتے رہے۔ 2 سال کے لیے ام القریٰ یونیورسٹی میں ماسٹرز اور ڈاکٹری کے ڈپلومہ ڈگری کے لیے مختلف پروگرام تشکیل دیتے رہے جو 1997 تک تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں 1979 سے 20 سال تک عربی خطاطی کے مختلف کورس کروائے، جس کا مقصد عربی خطاطی کو بہتر طور پر سکھانا اور فروغ دینا تھا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں دارالارقم انسٹی ٹیوٹ میں بطور استاد خطاطی 3 برس تک 1994 سے 97 تک ذمہ داری سرانجام دیتے رہے۔ آپ نے سیفی سینٹر الحسین ابن علی اسکول میں بطور عربی کے ماہر استاد کی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے ہیں۔ سن 2000 میں شاہ فہد اسکول میں بطور خطاطی کے استاد کے فرائض انجام دیتے رہے۔ سن 2000 سے 2005 تک آپ سعودی سوسائٹی کلچر فار جدہ موسم گرما میں بطور خطاطی کے استاد علم کی شمع جلاتے رہے۔ 2001 سے 2002 تک عربی خطاطی کے کورس میں شرکت کرنے والے اساتذہ کو خطاطی سکھاتے رہے۔ 2012 سے مکہ ٹیچنگ عربی خطاطی کے سپروائزر رہے اور بخوبی اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ 2012 میں تکنیک آف عربی خطاطی کورس کروایا، جس میں مختلف شعبہ کے اساتذہ کی عربی خطاطی درست کروانا مقصود تھا۔ 2015 میں گرمیوں میں کورس کروایا گیا، جس میں کمپیوٹر تکنیک میں عربی خطاطی ابن الوہاب کے شعبے میں کروائی گئی۔ 2015 میں 3 ماہ کا جدہ میں عربی خطاطی اکیڈمک اسکول میں ایلیمنٹری اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء و طالبات کے لیے کورسز کروائے گئے۔ ایک اور جدہ کے ایک اسکول میں 2 ماہ کا مختصر کورس کروایا، اور پھر ایک کورس عربی خطاطی کے فروغ کے لیے ڈھاکہ بنگلہ دیش میں کروایا۔ رجب 2015 میں 2017 میں ام القریٰ یونیورسٹی میں خط رقہ خطاطی کا 1 ہفتے کا کورس کروایا، جس میں جدید ماہرانہ انداز سے رنگ سے خطاطی کروانا سکھایا گیا۔ 2017 میں ام القریٰ یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیا گیا، جس میں جدید کمپیوٹر میں عربی خطاطی کو بخوبی سرانجام دینا سکھایا گیا تھا۔ نومبر 2017 میں عربی خطاطی کورس کروایا گیا، جس کا انعقاد شائمہ انسٹی ٹیوٹ فار وومین مکہ مکرمہ میں کروایا گیا۔ اس کے بعد عظیم مسجد الحرام میں عربی خطاطی کورس برائے ملازمین کی عربی خطاطی کو سنوارنے کی نیت سے کروایا گیا۔ یہ کورس 2020 میں ترتیب دیا گیا تھا۔ 2020 میں عربی خطاطی کورس بمقام عربک لینگویج کمپلیکس مکہ مکرمہ میں کروایا گیا، جو ذرا دور واقع ہے۔ یہ کورس خط سلط، خط رقہ، خط دیوانی میں کروائے گئے تھے۔ 2021 میں مکہ مکرمہ اور خانہ مسجد نبوی کی انتظامیہ اور ملازمین کے لیے عربی خطاطی کورس کروایا گیا۔ 2021 میں عربی لینگویج کمپلیکس مکہ مکرمہ میں خط نسخ کا کورس کروایا گیا۔ 2021 میں جنرل ریزیڈینسی فار دی افیئر مسجد الحرام مسجد النبوی میں نیشنل انٹرنیشنل عربک لینگویج کے دن کے موقع پر ایک خطاطی کی سرگرمی ترتیب دی گئی۔ موجودہ ذمہ داریاں اور کام: آپ سابقہ 20 سالوں سے غلاف کعبہ فیکٹری کے سینئر خطاط ہیں۔ اس کے علاوہ چیئر ٹیبل ایسوسی ایشن فار قرآن پاک میموریزیشن مکہ مکرمہ کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ بانی ممبر ہیں سعودی خطاطی گروپ جدہ کے۔ ام
قرہ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں سعودی سائنٹیفک سوسائٹی فار عربی خطاطی کے ممبر بھی ہیں۔ عربی خطاطی مقابلہ جات بمقام دارالارقم اسکول کے جدہ لیول پر 2002 سے 2015 تک نائب منتظم رہے۔ عربی خطاطی مقابلہ جات ملکی سطح کے 2002 سے 2015 تک بطور ممبر رہے۔ 2009 سے 2016 تک عربی خطاطی مقابلہ جات کے رکن جج رہے۔ 2012 سے 2012، 14 اور 16 میں جج کے بطور جج القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں عربی خطاطی مقابلہ جات کے ملکی سطح پر شرکت کرتے رہے۔ 2015 اور 16 اور 18 میں اوکاز کمپٹیشن فار عربک کیلیگرافی کے بطور جج شرکت کرتے رہے۔ 2019 میں کمپٹیشن فار دی اولمپیاڈ آف عربک کیلیگرافی اینڈ اسلامک ڈیکوریشن ایجوکیشن ایجنسی جنرل ایڈمنسٹریشن فار فیمیل اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز کے بطور جج شرکت کی۔ ابتدائی عربی خطاطی کی تعلیم و تربیت۔ آپ نے القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ایجوکیشن فیکلٹی آف ایجوکیشن میں خطاطی کی تعلیم پائی، جہاں پر آپ کے اساتذہ خطاطی میں 1978 میں عبدالسلام سید تھے، 1979 میں جناب دیبت اصغر تھے، 1983 تک جناب محمد عبد المؤمن العمیدی صاحب تھے۔ خطاطی کی مزید تعلیم جناب محمد حسن ابوالخیر سے پائی تھی، جو القرى یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بطور استاد تھے، اور انٹرنیشنل عربی خطاطی مقابلہ جات ترکی کے رکن جج تھے۔ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ مقابلہ جات اور نمائش میں شرکتیں۔ ہر 3 سال کے بعد ہونے والے انٹرنیشنل مقابلہ برائے عربی خطاطی استنبول ترکی میں 1989، 93، 97، 2001 اور 2004 میں شرکت کی۔ مکہ مکرمہ میں القرى یونیورسٹی خطاطی نمائش میں نمائش برائے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ایجوکیشن میں 1987 سے 93 تک شرکت کرتے رہے۔ 3 نمائش میں شرکت کی، جن کا عنوان عربی خطاطی بمقام سعودی سینٹر فار فائن آرٹس جدہ میں 1998 میں شرکت کر چکے ہیں۔ ایستھیٹک فار کیلیگرافی گیلری میں 2000 میں شرکت کی، جو گلوبل گارڈن آف آرٹ جدہ میں واقع تھی۔ جدہ میں ہونے والی 2000 میں آرٹ گیلری آف ہیومینٹی فار دی بینیفٹ آف اسوہ جدہ میں شرکت کی۔ 2001 میں ملکی سطح پر 7واں مقابلہ برائے خطاطی جو بتعاون دی کیلیگرافی فار آل سے جدہ میں واقع ہوئی، اس مقابلہ میں پہلی پوزیشن پائی۔ جدہ میں 2001 میں اسکول اینڈ کلر نمائش میں شرکت کی، جو سعودی سینٹر آف آرٹ اینڈ کلچر کے تعاون سے وجود میں آئی تھی۔ 2004 میں شارجہ میں عربی خطاطی نمائش میں شرکت کر چکے ہیں۔ 2006 اور 2007 میں تیونس میں عربی خطاطی نمائش کا انعقاد ہوا، اس میں شرکت کی۔ 2007 میں دبئی میں واقع دبئی انٹرنیشنل نمائش سلسلہ 5ویں میں شرکت کی۔ 2009 میں شارجہ میں منعقد شارجہ فارم میں نمائش کی خطاطی میں شرکت کی، یہ تیسرا سلسلہ تھا۔
2010 میں دبئی میں واقع عربک خطاطی نمائش میں شرکت کی۔ 2011 میں الخبار میں منعقد ارامکو نمائش برائے عربی خطاطی نمائش میں شرکت کی۔ مدینہ منورہ میں منعقد شاہ فہد ایلوریس قرآن پرنٹنگ کمپلیکس فارم شہرت یافتہ قرآنی خطاط کی نمائش میں شرکت کی، جو 2013 میں منعقد کی گئی۔ خطاطی کی کتب کی اشاعت اور آپ کی شہرت۔ یوں تو مختار عالم صاحب کی خطاطی پر بہت سی کتب دنیا بھر میں شائع ہو چکی ہیں، مگر کچھ مندرجہ ذیل پیش ہیں۔ ایک روزنامچہ خط رقہ میں آن لائن اور کویت، بحرین، لبنان، عراق، دمام اور مکہ مکرمہ میں شائع ہو چکا ہے۔ خط دیوانی میں ایک روزنامچہ انٹرنیٹ پر شائع ہو چکا ہے اور سعودی عرب، کویت اور بحرین میں بھی شائع ہو کر مارکیٹ کی زینت بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نوٹ خط نسخ اور انٹرنیٹ پر شائع اور کویت میں چھاپا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مساجد میں آپ کی خطاطی سے کام لیا جا چکا ہے، جس میں سر فہرست مکہ مکرمہ اور جدہ کی مساجد کے علاوہ ریاض کی جامع مسجد شاہ عبداللہ میں خطاطی کے جوہر دکھا چکے ہیں اور خوب داد و تحسین پا چکے ہیں۔ محترم جناب مختار عالم شختار صاحب کا گزشتہ 20 برس سے غلاف کعبہ کی عظیم خطاطی کرنے کا شرف پا رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا احسان و عطا ہے، اور خطاط مختار عالم شختار صاحب کی مسلسل جدوجہد، انتھک محنت، خلوص فن، نیک نیتی، صبر و تحمل، فن خطاطی میں مہارت، دیگر خطاط صاحب فن سے مختلف اسلوب کے سبب سے مقام نصیب پایا ہے۔ مختار عالم بیک وقت عربی رسم الخط پر مشتمل تمام خطوط پر یکساں مہارت رکھتے ہیں، مگر 80% کام خط ثلث اور خط نسخ میں کیا کرتے ہیں۔ خط ثلث وہ خط ہے جو غلاف کعبہ پر لکھا جاتا ہے۔ یہ خط سب سے مشکل خط ہے اور اسے ام الخطوط بھی کہا جاتا ہے۔ مختار عالم شختار صاحب کے خط میں ایک نقطہ اتنا خوبصورت ہے کہ بس چھوم جانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کے لفظوں میں اتنی گہری گرفت ہے کہ تمام الفاظ یا ہاتھ جوڑے آپ کی خدمت میں موجود رہتے ہیں کہ کب آپ انہیں ان کی اپنی جگہ پر جانے کا فرمان جاری کرتے ہیں۔ آپ کے الفاظوں کی خوبصورتی، جمالیات اور دلکشی ایسی ہے کہ دیکھنے سے موتیوں کی مالا معلوم ہوتے ہیں۔ کام میں اتنی نفاست، سادگی کے ساتھ توازن سما باندھ دیتا ہے۔ آپ خطاطی کا کتنا بھی خفی انداز میں کام کرتے ہیں، چاہے ثلث ہو یا نسخ یا پھر دیوانی، اس کی وضاحت کا ایک اعلیٰ درجہ پایا جاتا ہے۔ آپ کی خاموش طبع انداز خطاطی میں ایک سمندر کی لہروں کا کام کرتے ہیں۔ دیکھنے والا منہ میں انگلیاں ڈالے یہ حیرت کے سمندر میں کھو سا جاتا ہے کہ کس زاویے سے کام کو ملاحظہ فرمائے۔ خط کو دیکھیے، ترتیب کو دیکھیے، ترکیب کو دیکھیے، بہاؤ کو دیکھیے، توازن کو دیکھیے، خط کے ٹھہراؤ میں ڈوب جائیے۔ یقین جانیے، کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ ایک سادہ سے عام انسان میں کتنا معیار اپنے کام میں ید طولہ پن کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت آپ کے حصے میں دے دی کہ دنیا کی معتبر ترین مساجد میں صف اول کی مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کی خطاطی کا شرف نصیب یہ ہوا، اور نہایت مہارت سے مشکل ترین اور نہایت عرق ریزی کا کام آپ سابقہ 20 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک استاد ذی وقار مختار عالم شختار صاحب کی زندگی اور ان کے کام، ان کے فن، ان کی زندگی، ان کے
رنگ اور ان کے اسلوب، ان کی خطاطی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور انہیں یوں ہی دمکتا چمکتا رکھے، اور انہیں فن خطاطی کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھے استاد مختار عالم شکدار صاحب، خطاط الاعظم، غلاف کعبہ، مکہ مکرمہ، سعودی عرب سے۔ امید ہے یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دا ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور اپنی دعاؤں سے